قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم. بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، جس وقت ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے تو فرشتوں نے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو زمین میں بے بس کر دیے گئے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ. فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا. سو تم اس زمین کی طرف ہجرت کر لیتے. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. سو یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ جہاں پر بھی ہوں اپنے عقیدے کا اظہار کریں اور فرائض واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی لوگ عقیدے کے اظہار میں اور فرائض واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ قتال اور جہاد کریں، اور اگر کمزوری کی وجہ سے قتال اور جہاد ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں سے ہجرت کر جائیں ایسی جگہ کی طرف جہاں پر اپنے عقیدے کا اظہار اور اس کا تحفظ ممکن ہو، فرائض واجبات کی ادائیگی ممکن ہو. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے جس وقت مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا، اپنے عقیدے کا اظہار کیا، تو مشرکین آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود کو مان لیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. اور چونکہ مکہ میں مسلمان تھوڑے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی نہیں دیا، تو وہاں جہاد بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو جب تک برداشت کرنا ممکن تھا برداشت کیا. پھر ہجرت حبشہ کی طرف شروع ہوئی، اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع ہوئی. تو رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے یہی حکم ہے. جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں تو پھر اہل عرب کے لیے ہجرت ختم کر دی گئی. چنانچہ آخری ہجرت کرنے والے صحابی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عباس میرے چچا، ان پر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو ختم کر دیا ہے. تو جیسے آپ خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم المہاجرین ہیں. تو یہ اہل عرب کے لیے تھا. اب اہل عرب سارا کا سارا علاقہ اسلام کا علاقہ تھا، مسلمانوں کا علاقہ تھا، تو مسلمانوں کو اپنے علاقے سے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے عرب سے ہجرت کو ختم کر دیا گیا. باقی جگہوں پر ضرورت کے تحت ہجرت جاری رہی، جیسا کہ ہم میں سے پاکستان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہندوستان سے ہجرت کی، ہمارے بڑوں نے ہجرت کی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پاس والے ملک افغانستان سے بہت سارے مسلمانوں نے، بہت سارے مہاجرین نے پاکستان میں آ کر پناہ لی. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہجرت میں چونکہ بہت زیادہ مشکلات ہیں
جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی زمینیں جائیدادیں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، مشکل مرحلہ ہے، لیکن چونکہ ایمان اور عقیدہ اور اسلام یہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے قیمتی ہے۔ دنیا کا نقصان بھی نقصان ہے، لیکن خدا نہ خواستہ آخرت کا نقصان اس کا تدارک نہیں ہے، اس کا پھر نعم البدل نہیں ہے۔ اس لیے جب دو نقصانوں میں سے ایک نقصان یقینی ہو جائے تو پھر دانش مندی یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے اور بڑے نقصان سے بچا جائے۔ چونکہ ایمان کا، عقیدے کا نقصان بڑا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، اس لیے دانش مندی یہاں پر بھی یہی ہے کہ دنیا کا نقصان گوارا کر لیا جائے لیکن آخرت کا نقصان گوارا نہ کیا جائے۔ ہجرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آتی ہے انشاءاللہ العزیز، اس پر بھی تفصیل سے بات عرض کی جائے گی۔ اس وقت تھوڑا سا دنیا کا اور آخرت کا تقابلی جائزہ بھی پیش کرنے کا ارادہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں بھی پائیدار ہیں، آخرت کی سزائیں بھی پائیدار ہیں۔ دنیا کی سزائیں بھی ناپائیدار ہیں اور ختم ہو جانے والی ہیں، نعمتیں بھی ناپائیدار ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ چنانچہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ ایسے شخص کا انتخاب کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ راحت کی زندگی گزار کے آیا ہو۔ صرف گلی محلے میں نہیں، علاقے میں نہیں، کسی ایک وقت میں نہیں، بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں جس نے سب سے زیادہ راحت کی زندگی گزاری ہے اس کو بلاؤ۔ چنانچہ جس نے سب سے زیادہ راحت کی زندگی گزاری ہوگی، کبھی مشکل اور مشقت دیکھی بھی نہیں ہوگی، اس کو بلایا جائے گا، اور اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں اس کو ایک غوطہ دیں گے جس سے جہنم کا ایک شعلہ اس کے جسم سے چپٹے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی؟ تو وہ کہے گا کہ بخدا اے رب میں نے دنیا میں کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی۔ یعنی وہاں جہنم کی آگ کا ایک شعلہ، وہاں کا ایک غوطہ دنیا کی ساری راحتیں بلا کے رکھ دینے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر ایسے شخص کو طلب کیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مشقت کی زندگی گزاری ہو، مشکلات کی زندگی گزاری ہو، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں زندگی بسر کی ہو کہ کوئی راحت نام کی چیز اس نے دیکھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت کے دروازے کے اندر جو نہر ہے جس کو نہر حیات کہا جاتا ہے، اس میں اس کو ایک ڈبکی دلا کے لاؤ۔ چنانچہ اس کو اس میں ڈبکی لینے کو کہا جائے گا اور یہ ایک غوطہ اس پانی میں لے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ تو یہ کہے گا کہ اللہ بخدا میں نے دنیا میں کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، جبکہ اس سے پہلے جب اس سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ اللہ میں نے بڑی پریشانی کی زندگی گزاری ہے، بڑی مشکلات کی زندگی گزاری ہے۔ لیکن وہاں کے پانی کا ایک غوطہ، ایک ڈبکی، ایک دفعہ پانی میں اپنے سر کو ڈبونا اتنا راحت بخش ہوگا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں اس کو بھول جائیں گی اور اس کا احساس تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایسی پائیدار آخرت کا نقصان گوارا کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کا نقصان گوارا کر لینا چاہیے۔ اور پھر دنیا کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر ہجرت کا باقاعدہ حکم دیا وہاں پر اس کی تفصیلات بھی ذکر کی ہیں کہ یہ کتنے ہی جاندار ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کھائیں پیئیں گے کہاں سے، سب کچھ تو یہاں رہ گیا، تو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں انسانوں کے علاوہ جتنے جاندار ہیں یہ کون سا اپنا رزق ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں؟ سبھی اپنے گھونسلوں سے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو برے پیٹ واپس آتے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ تحفظ کا، جان کا ضائع ہونے کا، تو وہ بھی دنیا میں رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی زندگی اور موت کا ایک وقت طے ہے، اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ نہ تو اپنی جگہوں میں رہنے والے سارے ہی زندہ رہتے ہیں، نہ ہجرت کرنے والے سارے مر جاتے ہیں۔
بلکہ ہجرت کرنے والے بھی اپنا وقت پورا کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے بھی اپنا وقت پورا کرتے ہیں۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے فرشتے بھی ان سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ہجرت نہیں کی، اب اس کی سزا کے طور پر تمہیں جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ وساعت مسیرہ، اور جہنم کی سزا بڑی بری چیز ہے، جیسا کہ اس واقعہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راحت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ دین کے سارے کاموں پر، احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔